أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 15 چل رہی ہے. شروع کرتے ہیں. تفسیر دیکھتے ہیں اس کی. والتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں اب عورتوں کی اب یہاں پر تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں پہلے تو ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا وصیت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں. اب وصیت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ ایک اور رشتہ بتانے لگے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مالی اسباب اور مالی تعلقات بتا دیے اور کس کس کے حصے میں کیا کیا کچھ آتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب اپنی عورتوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں بیوی میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیویوں کو بے حیائی کی طرف دیکھو تو وہ زنا کر رہی ہیں. ان کو دیکھو کہ وہ بے حیائی کر رہی ہیں زنا کر رہی ہیں تو تم کیا کرو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. تو ان پر 4 گواہ مرد لے کر آؤ. اگر 4 مردوں کی گواہی تم نہیں لا سکتے ہو تو تم ان پر الزام نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر وہ مردوں کی گواہی نہیں لا سکتا تو پھر آگے ہم لوگ سورہ نور میں مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ پھر اگر مردوں کی گواہی نہیں لا سکتا تو پھر اس کے لیے وہ پھر قسم اٹھائے گا. ٹھیک ہے. وہ 4 مردوں کے برابر کی قسم اٹھائے گا اور پھر وہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ 4 مردوں کی تم گواہی لے کر آؤ. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ. اگر وہ گواہ لے آئیں اور وہ گواہ یہ گواہی دے دیں کہ ان عورتوں نے یہ حرکت کی ہے زنا کیا ہے بے حیائی کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے اسی گھر کے اندر. اور يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے کوئی اور رستہ بنا دے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب تک کہ جو زنا کی سزا جو ہے وہ مقرر نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک ان عورتوں کو گھروں میں بند کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ معاشرے کے اندر بے حیائی مزید نہ پھیلائیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہر موبائل کے اندر موجود ہے. معاشرے کے اندر پھیلانا تو دور کی بات آتی ہے بلکہ ہر موبائل کے اندر ہم یہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللذان. اچھا یہ پھر جب حکم آ گیا کہ سو کوڑے مارنے کا جو غیر شادی شدہ عورتیں ہیں اور مرد ہیں اگر جب وہ حکم آ گیا اور پھر جو شادی شدہ ہیں ان کو رجم کرنے کا حکم آ گیا تو اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہوگی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر آیت نازل کر دی کہ پھر ان کو پوری زندگی جب تک ان کو موت آتی ہے ان کو گھروں میں قید رکھنے کا حکم ختم ہو گیا بلکہ ان کو ان کی جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق ان کو سزا دینے کا حکم آیا. والذان یأتیانها منکم فآذوہما. اب اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم ان دونوں کو پاؤ یعنی کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں 2 مردوں کے آپس میں جنسی تعلقات پر بات کی جا رہی ہے یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ ان میں ایک مرد اور ایک عورت کی آپس میں غلط تعلقات کی بات کی جا رہی ہے بغیر نکاح کے کہ وہ آپس میں ایسا تعلقات قائم کرتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں یعنی زنا کر لیں کوئی ایسا کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فآذوہما. تو تم ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ ان دونوں کو تکلیف دو. تکلیف کیا دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ان کو سزا دینے کا ان کو رجم کرنے کا یا ان کو کوڑے مارنے کا تو پھر ان کو وہ تکلیف پہنچاؤ. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو یعنی کہ پھر ان کو چھوڑ دو. یعنی کہ وہ اب اگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں اپنی سزا پا لینے کے بعد تو پھر ان کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کان توابا رحیما کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اگر کوئی توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اس صورت اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین. تو بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء بجہالۃ ثم بجہالت. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے گا جن لوگوں نے اپنے برے عمل اپنی گندگی کی اپنی بے حیائی کے سارے جو غلط کام کیے بھی جہالت اپنی جہالت کے سبب تعلیمی کے سبب
اگر وہ یہ غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر وہ پھر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. ثم یتوبون من قریب، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جلد اس سے باز آ جائیں. ثم یتوبون من قریب، جلدی ہی وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ پھر ان پر مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک وہ پھر ہے اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جو مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے جو اپنی ساری زندگی گناہوں میں، زیادتیوں میں اور غلطیوں میں صرف کر دیتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ وہ ساری گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کو حاضر ہو جاتی ہے موت، اور موت ان کو گھیر لیتی ہے، نزا کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس وقت اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو ان کی توبہ بھی حتی اذا حضر احدهم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. انی تبت الآن، اب یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، ہرگز قبول نہیں ہوگی. وللذین یموتون وهم کفار، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں مرے ہیں. یموتون وهم کفار، یہ لوگ کفر کی حالت میں مرے ہیں، یعنی کہ انکار کرتے رہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی سارے کے سارے احکامات کا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ تیار ہے، اس کو تیاری کے لیے وقت نہیں لگتا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی ان عورتوں کے وارث بن جاؤ. در حقیقت ایسا ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر ایسا کیا جاتا تھا کہ اپنی مرضی سے زبردستی ان عورتوں کی شادیاں نکاح کروا دیا جاتا تھا ان کے دیور سے یا جیب سے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی تھا کہ سوتیلی جو بچے تھے، بیٹے تھے، وہ بھی ماؤں سے شادیاں کر لی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ہرگز حلال نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کے وارث بن جاؤ، زبردستی ہی وارث بن جاؤ، کیونکہ وہ اب کمزور ہو گئی ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کیونکہ تم سارا ان کا مال سمیٹنا چاہتے ہو، تم چاہتی ہو کہ تم ان کا مال سمیٹ کر ان کو اپنے پاس روک کر رکھ، اور یا پھر تم چاہتی ہو کہ آتیتموہن، یا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو جو تم نے دیا ہے وہ بھی تم واپس دے دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا، مگر اس چیز کے کہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ عورتیں فاحشہ ہیں، بے حیائی پھیلا رہی ہیں، پھر ان کو تم زبردستی گھروں میں بند کر سکتے ہو، روک سکتے ہو. وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کو طے کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کہ ہو سکتا تم جن باتوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اپنے لیے انتک رہو شیئن، جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے لیے بہترین خیر اور بہت زیادہ خیر کا سبب بنایا. اس لیے ان عورتوں پر ہرگز زیادتی مت کرو جو جن کی شوہر مر جائیں اور ان پر تم زیادتی کر کے ان کو زبردستی اپنے گھروں میں روک کے رکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو،
تو پھر تم کیا کرو، اس کو اس کے اوپر الزام لگا کر، اس پر بے حیائی کے الزام لگا کر یا بہتان لگا کر اس کو اپنے سے جدا نہ کرو۔ اور اس سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اس کو خزانوں کے پہاڑ دے دیے ہیں دولت میں، اور تم نے اس کو حق مہر دے دیا، تم نے اس کو تحفے تحائف دے دیے، تو تم ان سے وہ واپس نہ لو، اور پھر ان کو اپنے ساتھ اس لیے زبردستی نہ روکے رکھو کہ وہ خود کھلا لے کر اپنی سارا مال، اپنا حق مہر، اپنے سارے تحفے تحائف واپس کر تم سے اپنی جان چھڑوائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو بہترین طریقے سے ان کو اپنے آپ سے الگ کرو، اور اس کو اپنی ڈھال نہ بنا لو کہ اللہ نے طلاقت میں حکم دے دیا تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیویوں کو طلاق دیتے پھرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم برداشت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو صرف اس بات پر کہ عورتیں بھول جاتی ہیں، زیادہ تر عورتوں کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں، تو بھول جانے کی وجہ سے اپنی بیویوں کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، اور بھول جانے کی وجہ سے ان سے لڑائی جھگڑے مت کیا کرو، اور سوائے اس کے کہ ان باتوں کو ناپسند کر کے تم اپنی بیویوں کو اپنے سے دور مت کرو۔ اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن مرد شوہر جو ہوتا ہے وہ مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت اس کے لیے لازمی پسندیدہ ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت میں سے ممکن ہے کہ اس کے لیے خیر بنا دیں، اس عورت بھی اس کے حق میں اچھا کرتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے اس کے لیے نفع بخش اولاد اس کو عطا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کی نسبت بہت زیادہ برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کو اتنا حکم نہیں دیا کہ عورت کا نیچرلی وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے، گھر کی کام کاج کی تھکاوٹ کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار مردوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم مردوں کو برداشت کرنا نہیں سکھاتے، ہم ساری برداشت بیٹیوں کو سکھاتے ہیں۔ تو اگر تم نے پہاڑوں کے برابر بھی ان کو سونا دے رکھا ہے، خزانے دے رکھے ہیں، تو وہ بھی تم ان سے واپس نہ دو۔ کیا تم ان کو چھوڑنا چاہتی ہو ان پر بہتان لگا کر؟ اتأخذونہ بہتانا واثما مبینا، یہ بہت بڑا کھلا گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اسے کیسے لے لو گے یہ جو مال تم نے دے رکھا ہے، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے آپس میں ایک جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، اور ان عورتوں سے تم نے مضبوط عہد و پیمان کر رکھے ہیں، ایک پکا وعدہ تم نے ان سے کر رکھا ہے۔ وہاں جسمانی تعلق ہو جانے کے بعد تمہیں یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں سے وہ سارا دیا ہوا مال واپس دے دو۔ اب اگلی بات پور ہو رہی ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَاءِ، وہ عورتیں جن سے تمہارے باپ کا جن سے تعلق قائم ہو چکا ہو، وہ عورتیں تمہارے لیے حرام۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بات بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے اگر ان عورتوں سے نکاح کر لو جن سے تمہارا جسمانی تعلق، جن سے تمہارے باپ کا دخول ہو چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے، اور بڑی بری راہ ہے۔ در حقیقت زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے ان سے جن سے ان کے باپ نے نکاح کیا ہوتا تھا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال ایک اور دینا چاہوں گی کہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کوشچن آیا، ایک سوال آیا، کچھ دن ہی پہلے بتاؤں گی کہ اس لڑکی کا اس کے سسر کے ساتھ شادی سے پہلے ایک تعلق قائم ہوتا تھا کہ وہ زبردستی ہوا یا جس طرح سے بھی ہوا، بہرحال وہ ہو گیا۔ اب اس لڑکی نے وہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، لیکن لڑکی کے گھر والوں کو یہ بات معلوم، انہوں نے اس بات کو ڈھکے چھپے کر کے چپ کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس لڑکی کا نکاح وہی مرد جس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے لے کر آیا، اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بات واللہ عالم کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ کا ظاہر کرنا چاہا تھا کہ جو بھی معاملہ تھا وہ بات اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔
اب اس کے کھلنے کے بعد ایک بات کھلنے کے بعد کیا ہوا، بیٹی کو جب بات معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا، دونوں کو ختم کر دیا۔ اب یہ برائیاں کس طرح سے پروان چڑھتی ہیں، اس میں اس بیٹی کا کیا قصور تھا جس سے یہ بات باپ نے بھی چھپائی اور اس کی بیٹی نے بھی چھپائی۔ اگر باپ کو معلوم تھی یہ بات، اس کو وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک تو گناہ کیا، پھر گناہ کے اوپر پھر مزید گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسے معاشرے ہمارے ہاں، اب ایسے معاشرے پروان چڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر گناہ کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ مزید ایسے گناہوں کو مزید بڑھائے گا نا۔ تو پھر اگر اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی علم تھا، چونکہ وہ لڑکا بہت زیادہ ویل آف تھا، اس وجہ سے اس گناہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ شادی بھی کر دی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اب ہم یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کلی طور پر ہم نافرمانی کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیسے خیر اور برکت دے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے۔ اس لیے ایسے حرام رشتوں کو بنانے سے گریز کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔